مولانا ابو بکر صاحب کو اور ان تمام عزیز و اقارب کو اور سننے والے سارے کو مبارکباد پیش کریں۔ میرے محترم دوستو، ایک گھڑی انتہائی قیمتی گھڑی ہے، مبارک گھڑی ہے۔ حافظ قرآن کوئی معمولی آدمی نہیں، حافظ قرآن دے والدین کوئی معمولی آدمی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تھوڑے جو سارے تو بہترین آدمی ہوئے کہ جڑا قرآن کریم پڑھے لوگوں کو سکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمت، اللہ تعالی حکمت عطا کرندن، من یشاء جے کو چاہندن، ومن یؤت الحکمت جڑے شخص کو حکمت دے دیتی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، او کو بہت زیادہ بھلائی دے دیتی گئی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کریں گے۔ یہ حکمت تو کیا مراد ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان فرمائیں، حکمت تو مراد ہے قراءت القرآن والفکرۃ فیہ، قرآن کریم دا پڑھنا اور قرآن کریم دے اندر غور و فکر کرنا۔ جڑے آدمی کو یہ چیز مل گئی ہے، ان کو خیر کثیر دے دیتی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، بعض چیزیں ایجا ہیں کہ ان دا نفع صرف آدمی دی اپنی ذات تک محدود ہوں دے، لیکن حافظ قرآن ایک عظیم الشخص انسان ہے کہ این دا فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ این دا فائدہ متعدی ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ دے۔ مثال دے طور پہ تساں پانی پی دے، میں پانی پینا، روٹی کھانے ہیں، وہ میری ذات یا تمہاری ذات کو فائدہ پہنچ دے، لیکن حافظ قرآن دا فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں، حافظ قرآن دا فائدہ پورے کنبے کو پہنچتا پیا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت دا دیوار ہو سی، اللہ تعالیٰ کی جانب تو اعلان تھی سی، آئے حافظ قرآن اقرأ ورتقی، ایک ایک آیت پڑھتا میں تے جنت دے سیڑھے دے ہوتے چڑھتا میں۔ حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتا میں تے جنت دے سیڑھے دے ہوتے چڑھتا میں۔ اللہ تعالیٰ دی جانب اعلان ہو سی، حافظ قرآن 2 آیتہ نہیں پڑھنا، 10 آیتہ نہیں پڑھنا، بلکہ الف لام میم کے شروع کرنے تو والناس تک پہنچنے۔ حافظ قرآن چڑھتے چڑھتے اتھا والناس ہو سی تو اتھا جنت دا بھی آخری درجہ ہو سی۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے درجات جڑے بڑھائیں وہ قرآن پاک دی آیات دے بقدر ہیں۔ معلوم ہے تھیا کہ حافظ قرآن جنت دے اعلیٰ درجے دوتے فائز ہو سی، اعلیٰ درجے دی جنت کو نصیب تھی سی۔ صرف اتنا تک نہیں، حافظ قرآن تے جنت ہی چلا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جیڑے شخص نے قرآن کریم پڑھے فاستظہرہ، او کو اپنے سینے دے وچ محفوظ کیتے، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کریم دے اندر جتنے احکامات، جتنا چیزاں اللہ تعالیٰ نے حلال کیتن، ان حافظ قرآن نے ان کو حلال سمجھے انہیں چیزیں کو، اور جتنا چیزاں قرآن کریم نے حرام قرار دے دیتے، حافظ قرآن ان کو حرام سمجھے انہیں چیزیں کو۔ اللہ تعالیٰ دی جانب تو اعلان ایتھی نہ پائے کو بدلہ ملتا پائے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ہی حافظ قرآن کو جنت دے اندر داخل فرما دے سن۔ سبحان اللہ۔ لوگ اتنا سوال کریں کہ جی جنت دے اندر تے ہک نافرمان آدمی جڑا گناہگار ہے، بالآخر وہ بھی جنت اچ ویسی، حافظ قرآن بھی جنت اچ ویندا پائے۔ میرے محترم دوستو، زمین و آسمان دا فرق ہے۔ حافظ قرآن جنت اچ داخل تھی سی اول وہلہ دے اندر، اور غیر حافظ جڑے لوگ ہو سن، مسلمان ہو سن، گناہگار ہو سن، وہ داخل تھی سن بعد اچ۔ یعنی حافظ قرآن دا شمار انہیں لوگوں دے وچوں ہے جڑے پہلے لوگ جنت اچ داخل تھی سن۔ ادخلہ اللہ الجنہ، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر داخل کر دیتے۔ ہن حافظ قرآن دی شان اتھا معلوم تھی سی، اتنا سا کو نہیں معلوم تھی نہیں پئی، اتھا معلوم تھی سی، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ۔ آئے حافظ قرآن، آج میں تے کو اعزاز دیوڑے، آج میں تیرا جی انعام اور اکرام میرے ذمہ ہے
تو میری کتاب کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتے سویرے شام ہی دی تلاوت کریں رہ گئے تراویح دے اندر کھڑے ہو کے تائیں قرآن کریم سنائے آئے حافظ قرآن تو پریشان نہ تھی تو اکیلا جنت اجنے ویندہ پیا وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ اے جہندہ شخص جہندے ہوتے جہنم واجب تھی چکی ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ جڑے لوگ کبیرہ گناہ کریں دیں صغیرہ گناہ والے نہیں بلکہ کبیرہ گناہ بہت وڈے بلا فاسق فاجر جہدے ہوتے جہنم واجب تھی چکی ہو سی اللہ تعالیٰ دی جانب تو حافظ قرآن کو پروانہ مل سی آئے حافظ قرآن اپنے قبیلے دے وچ نظر دوڑا دیکھ او کیڑے لوگ ہیں جہدے ہوتے جہنم واجب تھی گئی ہے سفارش تو کر دے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن دی سفارش دی بدولت او شخص جہدے ہوتے جہنم واجب تھی گئی ہے اللہ تعالیٰ جہنم دے فیصلے کو جنت دے اندر تبدیل کر دے سن او آدمی بھی جہدے ہوتے جہنم واجب تھی گئی ہے حافظ قرآن دی سفارش دی بدولت جنت داخل تھی گئی سن سبحان اللہ میرے محترم دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ جیڑا والد اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دے سی اللہ تعالیٰ اندے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے سی زندگی دے جتنے وہ گناہ کیتے اندے سارے گناہ معاف تھے گئے سائے اپنے بچے کو صرف قرآن کریم ناظرہ پڑھائے اچھا جیڑا اپنے بال کو قرآن کریم حفظ کرا دے اندی کیا فضیلت ہے فرمایا اندی فضیلت ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو دو حدیث ہیں دو جی حدیث بیان کرنا پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حافظ قرآن دے سر دے ہوتے اللہ تعالیٰ قیامت اللیوار نور دا تاج رکھے سر حافظ قرآن دا اعزاز ہو سی لوگ گردنہ اٹھا اٹھا کے دیکھ دے پائے حسن ایک کون شخص ہیں کہ جن دے ہوتے نور دا تاج رکھ دیتا گیا سر دے ہوتے سبحان اللہ اور والدین کو کیا اعزاز مل سی والدین کو اعزاز مل سی اللہ تبارک و تعالی والدین کو دو جوڑے پہنے سن دو لباس پہنے سن دنیا وما فیہا انہیں جوڑے دا مقابلہ نہیں کر سکتی آج دنیا دے اندر میرے محترم دوستو ہیرے بھی موجود ہیں جواہرات بھی موجود ہیں بہو قیمتی معدنیات اشیاء موجود ہیں لیکن او جڑے دو جوڑے اللہ تعالی حافظ قرآن دے والدین کو پہنے سن دنیا وما فیہا دنیا دے اندر اتنا مرضی قیمتی چیزیں لیکن وہ قیمتی چیزاں ان دو جوڑے دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ دی جانب تو یہ بھی اعلان تھی سی آئے حافظ قرآن ہک آیت تو پڑھتا ون جنت دے سیڑے دے ہوتے چڑھتا ون نال نال تیرے والدین دے بھی رتبے بلند تھی دے ویسا صرف حافظ قرآن اپنی ذات تک نہیں بلکہ حافظ قرآن دا اپنا رتبہ بلند ساتھ ساتھ والدین دا بھی رتبہ بلند تھی دے ویسا سبحان اللہ میرے محترم دوستو کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جائیں اپنے بچے کو قرآن کریم دا حافظ بنا دیتے قرآن کریم دا قاری بنا دیتے نے ایت اون ٹائم پتہ لگ سی ایک واقعہ میں تو سامنے بیان کرنا چاہتا ایک آدمی نے خواب ڈیٹھے خواب اے ڈیٹھے کہ قبرستان ہی چو دا گزرتا ہے قبرستان ہی گزرتا ہے تو ڈیٹھے چند نوجوان ہیں وہ چیزاں کو چڑ دے ودن تو بیا ایک بزرگ بیٹھے تھے سفید ریش ہے بیٹھے تھیا وہ ایک کنارے تے بیٹھے تھیا وہ کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ لوگ جڑے نا کیا چن دے بدن یہ جڑے نا بزرگ بیٹھے تھے یہ کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں چلو یہ بزرگ خالی بیٹھے تھے ادھر کی پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے جے کو یہ لوگ چن دے بدن وہ ان کے سلام کیتے اس خواب دا واقعہ سلام کرن تو بعد پوچھے کہ بابا جی یہ لوگ کیا چن دے بدن انہیں کہ اتھا جڑے قبرستان کے لوگ گزر دیں سورہ اخلاص پڑھ کے کہیں درود شریف پڑھ کے کہیں جڑنا آیت کریمہ پڑھ کے انہیں کو ثواب بخشے اے او ثواب ودے چڑھ دیں اچھا بابا جی توہاں کو ثواب دی ضرورت کوئی نہیں تو سا ثواب نہیں چڑھ دے ثواب دی ضرورت تاریخ کو ہے کہ نہیں بیٹا میں کو فی الحال ضرورت کوئی نہیں بیٹا کو فی الحال کیوں ضرورت کوئی نہیں فرمایا کہ میں کو ای وجہ تو ضرورت کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میں کو جڑی اولاد عطا کی تھی انہیں دے وچوں میرا ایک بیٹا ہے الحمدللہ کاروبار بھی کریں دے لیکن دیوار دے اندر 2 تو 3 سپارے پڑھ کے میں کو ایصال ثواب کر دیں دے میں کو بیے دے ایصال ثواب دی چنان دی کوئی ضرورت نہیں اگر اے تائیں میرے بیٹے کو دیکھنا ہوئے تو فلاں بازار دے اندر چلیا ونی اور فلاں دی کپڑے دی دکان ہے اتھائیں تو من کے میرے بیٹے کو دیکھ گی نہیں اون آدمی دی جو ہی جڑنا سویرے نال اگ کھولی سیدھا جڑنا بازار گئے ڈٹھے سی ایک نوجوان شخص ہے اور جڑنا وہ دکان دوتے قرآن پاک کھول کے جڑنا تلاوت کرنا بیٹھے
وہ ون کے بہ گیا کہ پوچھے بھائی تسا کیڑا کام کریں دے ہوئے کہ میں کپڑا بھی چہنا یہ کیا کریں دے پہ قرآن پاک دی تلاوت کتنے سپارے پڑھ دے ہو روزانہ دے ہوئے کہ میں کم از کم 3 سپارے پڑھنا 3 سپارے پڑھ کے کیا کریں دے ہو وہ کہ میرا معمول ہے کہ میں جنہیں 3 سپارے پڑھ گندا انہیں 3 سپارے دا ثواب میں اپنے والد کو بخش لینا پہنچا لینا وہ جڑنا واقعی وہ دا خواب وہ ساری ہسٹری پہلے ہی معلوم تھی کہ واقعی کو سمجھ آ گئی ہے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے اذا مات الانسان انقطع عمله جڑے ویلے آدمی مر ویندے آدمی دا نام اعمال کیا تھی ویندے ٹھپ تھی ویندے ختم تھی ویندے لیکن 3 چیزاں ایسا ہیں کہ آدمی تے مرن تو بعد بھی آدمی دے نام اعمال دے اندر جاری رہ ویندے انہیں چیزیں کو ضرور یاد کر کے ویسو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدقۃ جاریۃ کئی آدمی صدقہ ایجا کیتے کہ جڑا صدقہ چلدا پے مثال دے طور دوتے اللہ تعالیٰ دے راستے دے اندر ان کنواں کھدوا دیتے ٹویل لوا دیتے اس کے اوندا پانی غریب لوگ پیندے پائیں او آدمی مر گئے لیکن اوندا نامہ اعمال دے وچ یہ ثواب لکھا ہوئے سی جتنے لوگ آ کے پانی پیندے رہ گئے ان کنویں دے وچوں نلکے دے وچوں اون دے نامہ اعمال دے اندر وہ ثواب لکھیندا پے یا ایویں کہ وہ جڑنا مسجد دے نا دے اوتے زمین وقف کر دیتے اس مدرسے دے نا دے اوتے زمین وقف کر دیتے اس ہسپتال بنا دیتے اس بعد جتنے لوگ آ کے مسجد دے اندر نماز ادا کریں دے پین مدرسے دے وچ بہ کے قرآن پاک دی تلاوت چھوٹے بچے پہ کریں دیں اے آدمی مر گئے لیکن ایندا اعمال نامہ ٹھپ نہیں تھیا بلکہ اے ثواب چلدا پہ اندر اعمال نامہ دے اندر یہ درج تھی نہ پہ اے پہلی چیز دوسری چیز فرمایا کہ او علم ينتفع به یا جڑا نا پیچھو علم چھوڑ کے گئے جڑے علم تو لوگ نفع حاصل پہ کریں دیں مثال دے طور دے قرآن کریم دی تفسیر لکھی ہے یا جو ہے نا کہ کوئی سیرت دی کتاب لکھی ہے یا اپنے شاگرد پیدا کر کے گئے کہ جڑے استاد دے مرن تو بعد انہیں مزید اکو کام کو پھیلائے لوگوں کو قرآن کریم سکھائے نے یہ سلسلہ چلتا پائے اے مولی صاحب اے حافظ قرآن یہ دنیا تو چلیا گئے لیکن نام اعمال ٹھپ نہیں تھیا جی میں پڑھیں دا بیٹھا پڑھاون دے زمانے دے اندر یہ کو جتنا ثواب ملتا پیا اور مرن تو بعد بھی اتنا ہی کو ثواب ملتا پیا سبحان اللہ یہ دوسری چیز ہے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیسری چیز جڑی ہے نا والد صالح کہ مرن تو بعد وہ اپنی نیک اولاد چھوڑ کے گئے نیک اولاد تو مطلب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی دے اندر اپنے بچے کو قرآن کریم دا حافظ بنائے قاری بنائے عالم بنائے وہ ہن والد دا انتقال تھی گئے بچہ جڑنا ہر فرض دے اندر دعا کھڑا منگ دے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ہر فرض دے نماز دے اندر یہ دعا منگ دے ربنا اغفر لی اے اللہ میری بھی بخشش فرما والدی میرے والدین دی بھی بخشش فرما ایندا ثواب چلدا پہ فرمایا کہ یہ نیک اولاد جڑا آدمی چھوڑ گئے اوندا نامہ اعمال ٹھپ نہیں تھیا اوندا نامہ اعمال دے اندر کیا ہے یہ ثواب لکھا ہونا پے میرے محترم دوستو کوشش کرو اپنی اولاد کو قرآن کریم دا حافظ بناؤ قرآن کریم دا قاری بناؤ مختصر گال کر کے آخری گال سنا کے حکیم لقمان تو سنا سنیا ہو سی قرآن کریم دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ لقمان دے نا دے اتار دیتی ہے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرن پہ یا بنیا علیک بمجالس العلماء اے میرے بیٹے اے میرے بچے تساں علماء دی مجالس دے اندر زیادہ گائے کرو علماء دے نال بیٹھے کرو علماء دی مجالس کیا کرو واسمع کلام الحکماء سمجھدار جڑے لوگ ہیں جڑے زیرک لوگ ہیں انہیں دی گال بھی توجہ دے نال سنیا کرو اچھا علماء دی مجالس اور حکماء دی گال توجہ نال کیوں سنو فائدہ کیا تھی سی فرمایا کہ فائدہ ہے تھی سی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ اللہ تعالیٰ ایجھے دل کو جڑے دل دے وچ گناہ کر کے دل سیاہ تھی چکے زنگ پڑ چکے حدیث پاک دے اندر آئے آدمی جلے ہک گناہ کریں دے آدمی دے دل دے ہک سیاہ نقطہ لگ ویندے دوجا گناہ تریجا حتیٰ کہ دل پورا دا پورا سیاہ تھی ویندے گناہ دی وجہ تو فرمایا کہ جلے تو سا علماء دی مجالس اجبیسو حکم آجت گالی توجہ دنال سن سو بن کے تو سا توبہ تیب تھی سو تھوڑا دل فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اللہ تعالیٰ تھوڑے مردہ دل کو زندہ کر دے سن آپ نے مثال دے نال سمجھا کہ مردہ دل کیویں زندہ تھی دے فرمایا کہ دیکھو ایک بنجر زمین ہے ویران زمین پئیے تھی
جلے آسمان تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائن بارش اتر دیے او بنجر زمین ویران زمین دے اتے کاشتکار کسان اندے بیج سٹیں دے اتھو بھی پھل تے پھول اگن شروع تھی ویندن فرمایا کہ ایویں ہی اللہ تعالیٰ ایک مردہ دل کو بھی جیرے مردہ دل بن کے علماء جا گالی سن دے حکم آجا باتیں سن دے اللہ تعالیٰ وہ مردہ دل کو بھی کیا کر دیں زندہ کر دیں اللہ تعالیٰ میں کو سارے کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین